إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بنایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو ہم تک پہنچایا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کا آخری کڑی بنایا۔
معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتر کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے علم رکھتے ہیں۔ یعنی اگر اس طرح سے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں تو یہی اس کا صحیح ترجمہ ہے۔ عالم کا جمع علماء ہے، اور علماء سے مطلب صرف جو عالم کہلاتے ہیں وہی نہیں، بلکہ علم رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ شرعی علوم کے معلومات کو رکھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے اب ایک معاشرے کے اندر عالم یعنی انہی کو کہی جاتی ہے کہ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو۔ اس آیت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مفسرین قرآن تھے، کہ اس آیت کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون انسان ہے، یعنی اس کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انسان کون ہے، تو اس کی جو پہچان قرآن مجید نے بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سب سے زیادہ علم رکھتے ہو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت، وحدانیت، اس کے اسماء و صفات، اس کے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، جو جتنا زیادہ اس تعلق سے علم رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ پیدا ہونا ہے۔ اس آیت کے اندر یہی بتائی جاتی ہے۔ تو اس آیت سے کئی شک نکلتے ہیں، کئی معنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرتے، یا اللہ سے اگر ہم ڈرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا ہے۔ اللہ دراصل کس ذات کا نام ہے، اللہ وحدانیت کس کو کہتے ہیں، یا اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، اللہ کی اسماء و صفات کس طرح سے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک بڑی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی اسماء و صفات، اللہ کی جو قدرت ہے، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور جو انسان اس تعلق سے جتنا زیادہ علم رکھے گا، اس کے دل کے اندر اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت آئے گی۔ جب تک اس کے دل کے اندر خشیت نہ ہو، تب تک وہ عبادت کے اندر اتنی گہرائی اور مضبوطی نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر لفظ خشیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یخشی اللہ، اللہ سے ڈرنے والے۔ اردو والے اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ خوف اور خشیت دونوں کا معنی ہمارے اردو زبان میں ڈر کا معنی لیا جاتا ہے، لیکن عربک زبان میں اس دونوں کا اندر بہت بڑا ڈفرینس ہے، فرق ہے۔ خوف کا ایک الگ معنی ہے اور خشیت کا ایک الگ معنی ہے۔ اس کی ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خوف انسان کسی وجہ سے، کسی مشکلات سے، کسی مصیبت سے، یا کوئی خوفناک چیز سے، یا کوئی ایسی بات کو سن لے تو اس کو خوف پیدا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے خوف۔ اور جب وہ چیز اس سے ٹل جائے، وہ مصیبت اس سے ہٹ گئی، یا وہ خوفناک چیز اس سے دور ہو گیا، مان لیجیے کوئی بہت بڑا درندہ ہمارے سامنے آ گیا، یا خوفناک جانور آ گیا جس کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، تو وہ چیز جب ہم سے ہٹ جاتی ہے تو ہمارا خوف دور ہو جاتا ہے۔ خشیت اس کا معنی نہیں ہے۔ خشیت کے معنی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو جان کر، اس کی محبت میں یا اس کی چیز کی اہمیت کو جان کر دل کے اندر ایک چیز ہمارے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام خشیت ہے۔ خشیت دراصل ایک عبادت یعنی قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے یہ، اور ہر مسلمان کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر خشیت نہ آ جائے، جب تک ہمارے اندر خشیت پیدا نہ ہو، ہم صحیح طور پہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں کی حالت دیکھیے، یعنی ہم اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، ڈر سے کرتے ہیں، لیکن خشیت سے نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر خشیت قلبی کے اعتبار سے اگر ہم عبادت کرتے تو اس کے اندر دوامگی ہوتی، ہر جگہ ہم اس عبادت کو بجا لاتے۔ جو عبادتیں یا جو کام یا جو ذمہ داری، جو عبادتیں ہم پہ فرض کیا گیا ہے، ہم اس کو باقاعدہ دل سے ادا کرتے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ہم سب تو عبادت کرتے ہیں، عبادت ہم سب کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن جو دوامگی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خشیت نہیں ہے، پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس قدر جاننی چاہیے، اللہ کو جس طرح سے پہچاننی چاہیے، اللہ کی معرفت جس طرح سے ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہم وہ چیز نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ کی معرفت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ صرف اور صرف علم شرعیہ دے گی آپ کو، قرآن اور حدیث کے علم ہی اللہ کی معرفت دے گی، ورنہ دوسرا کوئی علوم اللہ کی معرفت آپ کو نہیں دے گا۔ ہو سکے یہ ہم کو بہت اونچا مقام دے دے، لیکن اللہ کی معرفت قرآن مجید کے اعتبار سے شرعی علوم کے اندر ہی رکھا گیا ہے۔ لہٰذا ایک مثال کے ذریعے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی، جیسے ہم سب کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کسی دکان میں رہتا ہے، سب آدمی کسی نہ کسی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کو مان لیجئے کوئی کسی کی دکان میں کام کرتا ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے، وہ اپنے سے اونچے والے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے مالک سے ڈرتا ہے۔ ہم لوگ اپنے سے اوپر کے آفیسر سے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہے کہ اگر میں غلطی کروں، کوئی قسم کی غلط کام کروں یا اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہ کروں، تو اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یا تو وہ مجھے اپنی نوکری سے نکال دے، یا پھر اس طرح سے وہ ہماری سیلری بند کر دے، یا کچھ اور بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کی قدرت کا اندازہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی ڈر سے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہمارے دل میں اب تک نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے سب سے زیادہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ کوئی بھی کام اگر ہم شریعت سے ہٹ کر کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا بدلہ یا وہ اتنا قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نازل کرے، عذاب نازل کرے، اور اس طرح سے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ یہ جب تک ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گا، عبادتوں میں لذتیں نہیں آئے گی، عبادتوں میں مزہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ اسی کے ایک واقعہ قرآن مجید کے موسیٰ اور فرعون کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے تھے، فرعون نے خدا کا انکار کر دیا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا، وہ اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دریا میں غرق کر دیا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اس وقت اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ دراصل جس چیز کا میں انکار کر رہا تھا وہ کوئی چیز ہے، یعنی اللہ کا جو میں انکار کر رہا تھا اس کے اندر وہ قدرت ہے، لیکن وہ آخری وقت میں ایمان لانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ٹھیک ہمارے اندر یہی ہے کہ ہماری عبادتوں کی حالت دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت پختگی سے، بہت پابندی سے، خشیت قلبی کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ دل کے ڈر سے یا خشیت قلبی یا دل کے اندر اللہ کی وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جن کے دلوں میں محبت پیدا ہو گیا ہے، اس اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ورنہ جو ہماری نمازوں کی حالت ہے یا عبادتوں کی حالت ہے، ہم کچھ وقت پڑھتے ہیں، کچھ وقت چھوڑ دیتے ہیں، جب دل کیا پڑھ لیے، یا جب سہولت ہوئی پڑھ لیے، جب تھوڑی سی مشکل ہوئی چھوڑ دیے۔ فجر کی نماز کی حالت آپ ایک مثال لے لیجئے کہ جتنے لوگ عشاء کی نماز میں موجود رہتے ہیں، کیا فجر کے وقت میں اتنے لوگ موجود رہتے ہیں؟ نہیں رہتے ہیں۔ وجہ کہ ہم نے یعنی خشیت قلبی سے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے پہچان کر اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاتے ہوئے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ بس ہمارے پاس فرصت ہے یا ہم یوں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی تو انسان چاہے تنہائی میں ہو، چاہے جماعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ اجالے میں ہو، اندھیرے میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ تو کمی کہاں پہ رہ رہی ہے، اسی کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو کمی دراصل ہمارے اندر جس چیز کی ہے وہ اللہ کی معرفت کی کمی ہے۔ ہم اللہ کو اس طرح سے نہیں پہچانے جس طرح سے ہمیں اسے پہچاننی چاہیے۔ لہٰذا اگر میں آپ کے سامنے ابھی 4 اگر جہنم کی آیت کو پیش کر دیتا ہوں اور ایک اثر انداز ہو جائے تو ہم فوری طور پہ ہمارے نمازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ڈر گئے، لہٰذا جیسے جیسے وہ ڈر ہمارے دل سے ختم ہوتا ہے پھر ویسے ویسے ہم اپنے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ہونا یہ چاہیے کہ خشیت قلبی ہو جانی چاہیے، دل کے اندر بیٹھ جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جو سب سے زیادہ رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں اللہ کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت کا اندازہ، اس کے اسماء و صفات، اس کی ذات کیا ہے، اس کے تعلق سے سب سے زیادہ معلومات مجھے ہے، یعنی اللہ کے رسول کے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اس روئے زمین پہ اللہ سے جو سب سے زیادہ خشیت یا سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے وہ اللہ کے رسول تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس انداز میں پہچانتے تھے۔ ہمارے اندر یہ چیز اس لیے پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم یعنی دینی تعلیم سے، علوم شرعیہ سے ہم دور ہٹ گئے ہیں۔ ہمیں جتنی محبت اس سے ہونی چاہیے، یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا جز ہے جس کے بغیر ہم اپنے دن و رات کو گزار نہیں سکتے ہیں، جس کے بغیر ہم حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں کر سکتے ہیں، جس کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہم کو سکھانے والا ہے تو علوم شرعیہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ مدرسے میں جا کے عالم بننا شروع کریں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جو مجالس ہیں، اس کے لیے جو درس و تدریس ہوتے ہیں، یا اس کے لیے جہاں جہاں اس طرح کے مجالس ہوتے ہیں وہاں جا کر اس کو سننا چاہیے، غور کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کوشش ایسی ہوگی کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے وقت ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت تدبر سے کیا جائے، غور و فکر سے کیا جائے، آیتوں کو پڑھی جائے، اس کے ترجمہ پڑھا جائے، اور اس کو سوچا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ ایک سے دو چار مرتبہ اگر ہم اس طرح سے اندازہ لگاتے ہیں تو ظاہر سی باتیں کھل کر آئے گی، اور انسان جانے گا کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کتنا بڑا قدرت کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے، اسی طرح سے اسماء و صفات کے تعلق سے ہمارے اندر علم بڑھیں گے۔ جب یہ علم ہمارے اندر بڑھے گی تبھی جا کر ہماری عبادتوں میں مضبوطی آئے گی۔ ہماری عبادتیں جو بے لذت ہے اس کے اندر لذتیں آئے گی، اس کے اندر مزہ آئے گا، کیونکہ ہمیں جنت و جہنم پہ یقین مزید اور بڑھے گا، اللہ کے قدرت کا مزید اندازہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم مزید اور جانیں گے۔ جیسے جیسے ہم جانیں گے ویسے ویسے ہمارے دل کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی جائے گی، اور خشیت پیدا ہونے کے بعد ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جانکاری، اللہ کو جان کر جس طرح سے عبادت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت قلبی سے جو عبادت کرے گا تو وہ کبھی بھی اکتائے گا نہیں، کبھی بے رحمی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی کوئی غلط راستے کو نہیں اپنائے گا۔ اسے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے گا کہ اس چیز کی ذمہ داری، یا اس چیز کی جس چیز کو ہم پہ حرام کیا گیا ہے، جس چیز کو ہم پہ حلال کیا گیا ہے، صحیح کیا غلط کیا ہے، اس کا وہ پاس و لحاظ کرے گا، اور غلط چیزوں پہ کبھی بھی وہ نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے آج ہمارے پاس جو ذمہ داری، یعنی جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، خشیت قلبی آ جائے، تو اس کا یعنی انسان کا اوپر اتنا اثر ہوتا ہے، اس کا اس طرح سے ہو جائے گا کہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنے پاس و پڑوس کے یا دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں وہ لگا رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے تعلق سے سوال کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک لے لیجئے، ایک چھوٹا سا مثال، کہ ہم اپنی اولاد کے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں، اولاد کے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں، اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ ایک اولاد کے جو تربیت کا اندازہ قرآن اور حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، کیا ہم اس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ چونکہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے کہا کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو تم کو دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن اس کے تعلق سے تمہیں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اولاد کے تعلق سے کتنے فکر ہیں، یعنی ان کی صحیح تربیت اگر نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں اس کو کہ آج دیکھیے ہماری حالت کیا ہے، اور اس کا واحد سبب یہ ہے، یعنی اولین سبب یہ ہے کہ ہم دینی علوم سے بہت دور ہیں۔
دینی علوم کا صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہے. جو اللہ کو جس طرح سے پہچاننی چاہیے ہم نے اس طرح سے نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنا قدرت کا حامل ہے، کتنی بڑی سلطنت کا ملکیت ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں. اگر جانتے تو کبھی بھی ہم ان چیزوں پہ کوتاہی نہیں کرتے. لہٰذا اس میں سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خاص کر کے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہم اتنی کوتاہی برتتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا ان کی تربیت کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی ظاہری تربیت، کھانے پینے، لباس، رہنے سہنے کا بھی انتظام ہمیں کرنا پڑے گا. اور باطنی تربیت، اس کے عقیدہ، اس کی عبادت، اس کے اعمال، اس کے اخلاق کے اعتبار سے بھی ہمیں کو اس کی تربیت کرنا پڑے گا. کیوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تعلق سے ہمیں سوال کرے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کے تعلق سے اگر ہم غور کریں گے تو جہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں، جس چیز کے جو چیز ہمارے اندر کمی ہے، ایک انسان جب تک اپنے کمی کو محسوس نہیں کرے گا یا اپنے کمی کو فیل نہیں کرے گا تب تک وہ اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. تو ہمارے اندر جو کمی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دراصل علوم شریعہ کی کمی ہے. یعنی قرآن حدیث کے تعلق سے ہمیں علم زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہی علم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 وقت کی یا 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تو ہمارا کام ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک شریعت اسلامیہ نے جس طرح سے رہنمائی کی ہے، جن راستوں کو دکھایا ہے، ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کا نام شریعت ہے. تو لہٰذا چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ تربیت کے سلسلے میں ہو، چاہے اہل و عیال کے سلسلے میں ہو، پاس پڑوسی کے سلسلے میں ہو، ہر چیز کے تعلق سے ہمیں جانکاری رہنی چاہیے. تبھی جا کر ہم اپنے صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں. اور یہی چیز کو بڑھانے کے لیے، چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں ہے یا پھر مان لیجیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے لیے دینی علوم کا بہت بڑے انداز میں یا بڑے پیمانے پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے. ہم جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہمارے پاس ہے وہاں جو کچھ تھوڑی سی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا اب بچے جب آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ دین سے دوری ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم دنیاوی ترجیح یعنی دنیاوی تعلیم کو یا دنیا کو اتنا ترجیح دیے ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں لیکن وہ لادینیت کا شکار ہو جاتے ہیں، دین سے وہ دور ہو جاتے ہیں، نماز و روزہ سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. پھر بھی ہمیں یہ بات کا فخر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت کامیاب ہو گیا. کامیاب نہیں ہوا، دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لاکھوں روپے کی سیلری ہو سکے وہ کما لے، لیکن اگر اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اگر اس کی آخرت برباد ہو گئی، اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اگر اللہ کے احکامات کا عمل نہیں کیا تو ہم نے دنیا میں تو اس کو ترقی کرا دیا لیکن ہم نے اس کو جہنم میں جھونک دیا، لہذا دینی تربیت ایک اصل ضرورت ہے، آج کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں سسٹم بنانی چاہیے. دینی تربیت، دینی تعلیم پھیلے. جب تک علم کی پختگی نہیں ہوگی تب تک عمل کی پختگی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی پابندی نماز کی کرتے ہیں وہ تہجد کی پابند ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر کبھی کبھی اس طرح سے وہ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ جمعہ سے بھی غائب ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دینی علم کی کمی ہے. جس مضبوطی کے ساتھ ان کے اندر خشیت سے ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہے. ان کے دل میں آ گیا، وہ عبادت کرنا شروع کر دیے، اس کی اہمیت کو جان کر نہیں، پھر دل سے چلا گیا تو عبادت سے پھر گئے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے بھی ہو دینی علم کے تعلق سے ہمیں بہت فکر مند رہنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کی اس بے حیائی اور برائی کے دور میں جہاں پہ موبائل اپنا پورا کام شروع کر دیا ہے، ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. اگر ہم ان کے دلوں میں خشیت کو ڈالیں گے اور اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کا پہچان کرائیں گے تو یقیناً وہ کسی بھی شکل میں آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہوگا تو ہر انسان برائی سے رکے گا اور ہر انسان برائی سے اپنے آپ کو بچنے کی پوری کوشش کرے گا. لہٰذا اس چیز کو بہت آسان نہیں لینی چاہیے، اس چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے دین اور دنیا دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے. یعنی دنیا کے اندر بھی کس طرح سے زندگی گزارا جائے، کس طرح سے ہم ایک باعزت انسان ہو کر زندگی گزاریں گے، اس کا دراصل ذمہ دار دینی تعلیم ہی ہے.
اگر دنیاوی تعلیم اگر کچھ کر دے تو الگ بات ہے، لیکن دینی تعلیم کے اندر یہ تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ اخلاق ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہمیں بات کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دین سکھاتا ہے۔ چونکہ ہم نے دین سے دور ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہم سے چلی گئی۔ آہستہ آہستہ ہم بالکل ماحول کے اس طرح سے یعنی جنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ دینی تعلیم سے دور اور دنیاوی تعلیم کو ہی اصل ہم نے سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا بچے کے ابتدائی دور میں ہی اس کی صحیح تربیت کیا جائے، ابتدائی دور سے ہی اس کو اسلام سکھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اسلام کیا چیز ہے، تبھی جا کر وہ جب اگر کہا جاتا ہے کہ جو بچپن میں جس چیز کی تربیت ہو جاتی ہے وہ دل پہ نقش کر جاتا ہے، یعنی یہ پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے۔ اگر ہم محنت کر کے کوشش کر کے بچپن سے ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کریں گے، تو آگے چل کے یہ بگڑیں گے نہیں اور آگے چل کے ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کس طرح سے درست ہو جائے، بہتر ہو جائے، اس کے لیے ہر انسان کو فکر مند رہنی چاہیے، اپنی طور پر بھی، اپنے اولاد کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو لوگ ہیں، معاشرے کے جو بچے ہیں، سب کیسے اچھے ہو جائیں، اس کے لیے بھی سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ معاشرے کے اندر کوئی اگر بچہ غلطی کرتا تو ہر بڑے انسان اس کو ٹوکا کرتا تھا اور اس کی بات مانی جاتی تھی۔ آج اس طرح سے نہیں ہے۔ آج اگر کوئی ایک بڑا آدمی ایک چھوٹا سا بچہ کو غلطی پہ ٹوکتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے اگینسٹ میں اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے بچے کو ٹوکنے والے۔ یہی وجہ ہے معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح سے بگڑتا چلا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ پوری طرح سے معاشرہ بگڑ جائے گا اور بگڑنے کے پورے دہانے پہ ہے۔ چونکہ مجھے معلوم ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ ایک اسکول میں ہم 300-400 بچے کا جو فیس کرتے ہیں اپنے مسلم بچوں کا، اتنی بری حالت ہے، اتنی اخلاق اتنی خراب ہے، زبان کھلتی ہے گالی سے ان کی، یعنی زبان سے وہ صرف گالی ہی سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے مسلم بچوں کی حالت میں کہہ رہا ہوں، اچھے گھرانوں کے بچے ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں، وہ بھی ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کا فرد ہے، ان کی زبان اتنی خراب ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھیں یہ بچے اگر اس طرح سے غلط چیزوں کی عادی بنتی جا رہے ہیں، اس میں سے غلط چیزوں کے نشے کی چیز لینے کی عادی بن گئے ہیں، ہمیشہ دیکھیں گے ان کے منہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی یہ 12, 13, 14 سال کے بچے اگر ابھی سے اتنے بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے اور ہم بڑے لوگ ذمہ دار لوگ اگر خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار اس کے ہیں ان بچوں کے بگڑنے کا، کیونکہ اس کو اس چیز کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس کو وہ جانتا نہیں ہے، اور لیکن ہم نے اس کو بتانے کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا۔ تو اس قدر حالات خراب ہے، تو اس کے لیے ہر آدمی کو فکر مند ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنی چاہیے اور اس پہ کوشش اور محنت بھی کرنی چاہیے۔ اسی کا ایک چھوٹا سا سلسلہ کڑی جو اسلامی کے لیے پروگرامز وغیرہ کیے جاتے ہیں تاکہ بچے دین سے جڑے رہے۔ جب تک ہم اس کو اگر کوئی اچھی چیز دیں گے تو برائی سے رک جائیں گے، اگر ہم ان کو اچھی چیزوں کی طرف رہنمائی کریں گے تو برائی سے خود بخود دور ہو جائیں گے، ورنہ اگر ہم اچھی چیز کی طرف رہنمائی ان کو نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ برائی کی طرف چلے جائیں گے۔ انسان کا ذہن ہی ایسا ہے، جب اچھی چیز اس کو نہ ملے تو غلط چیزوں کو اپنا لے گا۔ لہٰذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے سب سے پہلی چیز تو اپنی تربیت کیا جائے، اپنے دل کے اندر خشیت کو پیدا کیا جائے، اللہ سے جو ڈر ہونی چاہیے خشیت کے اعتبار سے اپنے دل کے اندر آ جائے اور سب سے پہلے اپنے اندر پختگی آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کیا جائے اس بنیاد پہ کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اس چیز کے تعلق سے اور اللہ کے سامنے ہم جواب دیں گے۔ لہٰذا خشیت قلبی کی ضرورت ہے اور خشیت قلبی کے لیے صرف اور صرف یہ علوم شرعیہ ہی اس کی ذمہ دار ہے، اور اس کو ہم جتنا پھیلائیں گے، جس قدر اس کے لیے ہم انتظام کریں گے، جتنا عام کریں گے، جتنے لوگوں کے دلوں کے اندر، بچوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں بیٹھے گی، اتنا ہی یہ بہتر ہوتے جائیں گے، کیونکہ صحیح تربیت کا ضامن یہی اسلامی علوم ہے، یعنی شریعت کا علوم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم ان کی تربیت بہت اچھا کر دیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن حدیث کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں تو یقین مانیے
بالکل 100% یقین ہو جانی چاہیے کہ جس طرح سے قرآن حدیث نے تربیت کا سلسلہ کہا ہے یا خشیت قلبی جس طرح سے ہو، اگر اس کو اپنائیں گے تو یقین مانیے ہماری عبادتوں میں بھی مزہ آئے گی اور عبادت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی، اور یہ جو فجر میں ہم سوتے رہتے ہیں وہ خود بخود آپ کی آنکھیں کھل جائے گی۔ اللہ کا ڈر جب دل کے اندر آ جائے گا، دنیا دیکھے نہ دیکھے، کل اللہ تعالیٰ ہم سے ان چیزوں کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اگر یہ دل میں ہمارے اندر آ گیا تو یقین مانیے آپ کو کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کا دل کے اندر اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، خشیت آ گئی، تو یقین مانیے کہ ہر چیز میں ہم ایک صحیح طور پہ آ جائیں گے، ایک ہماری زندگی ایک بہترین رویے پہ، بہترین طرز پہ گزرے گی۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو یہی بس دنیا میں بے راہ روی کا شکار اور دنیا میں غلط چیزوں کو اپنانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئے گی۔ لہٰذا میں سنجیدگی طور پر آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر، اپنے دل کے اندر خشیت کو پیدا کیجئے، اور اس کے لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ اس علوم شرعیہ یا دین اسلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرے۔ اس کے تعلق سے کبھی اور موقع ملا تو کس طرح سے ہونا ہے یا کس طرح سے اس کا سسٹم ہونی چاہیے انشاءاللہ بتائیں۔ یہ وقت ہو گیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خشیت قلبی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل میں خشیت کو جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی عبادت خشیت کی طرح سے، خشیت کی وجہ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔